الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ عزیزان گرامی، موضوع چل رہا ہے اصلی اور نسلی مسلمان، اور اس میں نے یہ موضوع اختیار کیا جہاں پر صفات پر آ کر بات رک گئی تھی، اور درمیان میں رمضان المبارک آ گیا۔ رمضان المبارک کے بعد اب یہ جو جتنے موضوعات ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے تین طرح کے جو موضوع ہیں یا تین طرح کے جو مسائل ہیں ان کو ہم مختلف عنوانوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے، معرفت جس کی وجہ سے ہمیں پھر معرفت خدا حاصل ہوگی۔ تو پہلی چیز جو ہے خدا جوئی ہے، اور دوسری چیز جو ہے خدا یابی ہے، اور تیسری خدا شناسی ہے۔ خدا جوئی کیا ہے کہ معرفت خدا کے لیے اپنے فطری جذبوں کی طرف جو ہے وہ نکلنا، خدا کو تلاش کرنا۔ خدا جوئی کا مطلب ہے خدا کو تلاش کرنا۔ تو خدا کو تلاش کرنے کے لیے فطری طور پر ہمارے اندر ایک جذبہ ہے کہ ہم اللہ کو تلاش کریں۔ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، کس نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ عموماً ایک دہریے کو سوال پیش آتے ہیں، اور ایک مسلم کو بھی آنے چاہیے۔ اگر ایک مسلم نہیں ان سوالوں کے بارے میں غور کرتا اور نہیں سوچتا ان کے، تو وہ بھی دہریے کی طرح کا ہی ہے، کیونکہ اس کے ایمان کا دار و مدار جو ہے وہ خدا کی جستجو پر ہے۔ اگر آدمی اپنے دل کے اندر خدا کی جستجو نہیں پاتا، اور اپنے دل کے اندر وہ اللہ رب العزت کی تلاش نہیں پاتا، اپنے رب کو ڈھونڈتا نہیں ہے، تو وہ آدمی ابھی تک اپنے ایمان میں کامل نہیں ہوا۔ اس نے ابھی وراثتاً ایمان تو لے لیا ہے نسلاً، لیکن اس نے ابھی تک اصلی مسلمان کی طرف کا سفر شروع نہیں کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ خدا جوئی ہے۔ اگر انسان اس بات خدا جوئی کی طرف چل پڑے، پھر سارے مسائل، پھر تو بات بنتی ہے۔ اگر آدمی اس قدر ڈفر ہو جائے کہ کھائے پیے اور جانور کی طرح کی زندگی بسر کر کے مر جائے، اور بچے جنے گھر بنائے، یہ سارے کام جانور کرتے ہیں، لیکن آدمی کا جانوروں سے افضل ہونا یا اس سے کچھ برتر ہونا کوئی چیز کا تقاضا کرتی ہے یہ ساری چیزیں، کہ آدمی کسی کی تلاش میں اپنے مالک کو تو پہچانے کہ میں کیسے آیا ہوں۔ یہ تو سارے کام کائنات کی چیزیں پیدا کر رہی ہیں۔ جتنی بھی مخلوقات آپ دیکھتے ہیں، کہ وہ حیوان ہوں، وہ وحوش ہوں، طیور ہوں، وہ یہی بچے پیدا کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ڈیفنس بھی کرتے ہیں۔ اگر ان کے جانوروں کے اوپر کوئی، ان کے بچوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے تو وہ لڑتے ہیں، لڑنے لڑانے پر آ جاتے ہیں۔ اور اگر ان کے بچے مر جائیں وہ سیڈ بھی ہوتے ہیں، اور اگر انہیں اچھا چارہ کھلایا جائے تو وہ خوشحال بھی ہوتے ہیں، نہال بھی ہوتے ہیں، سب کیفیات اس پر گزرتی ہیں۔ لیکن انسان ان کے اوپر اپنے خدا کی جو معرفت ہے وہ اللہ نے ان کے اوپر مسلط کی ہوئی ہے، یعنی ان پر جبر کیا ہوا کہ وہ ہر وقت اپنے اللہ کو پایا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ اس میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے۔ انسان کو کہا کہ تو اپنے لیے راستہ ڈھونڈ، اسی لیے پہلی سورہ جو اتاری اس کے اندر یہ کہا کہ تو یہ کہہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، جو میں نے شروع میں پڑھا اس کے اندر یہ ہے کہ خداوند عالم مجھے آپ اپنی ذات کی تلاش کی طرف کے جو فطری جذبے ہیں اس کی ذریعے سے سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اگر سمجھدار ہوں، کوئی اپنے اندر عقل کا مادہ رکھتا ہوں، اور ہر کام کے لیے میں نے عقل اور سوچ کو بنیاد بنایا ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی کام عقل اور سوچ کے بغیر ہم نہیں کرتے ہیں، تو میں نے جب ہر کام میں عقل کو بنیاد بنایا، سوچنے کو بنیاد بنایا، سمجھنے کو بنیاد بنایا، تفکر کو بنیاد بنایا، فکر کرنے کو بنیاد بنایا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں صرف عبادت کرنے کے لیے اپنی ان تمام چیزوں کو کام میں نہ لے کر آؤں، دنیا کی چیزوں میں یہ کام لاتا رہوں میں اپنا۔ تو یہ فطری جذبہ جو انسان کا ہے، یہ بات انسان سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کس طرف سے آیا ہوں، کس نے مجھ کو بھیجا ہے۔ تو اس کے لیے اس کو کہتے ہیں خدا جوئی، یعنی خدا کی جستجو کے اندر نکلنا۔ یہ معرفت کا پہلا ذریعہ ہے کہ معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ پہلے مرحلے پر فیل ہو جاتا ہے تو پھر ختم ہو گیا۔ یعنی یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی کو اندر سے جب پیاس ہوتی ہے تو وہ پیاس کو ختم کرنے کے لیے پانی کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر خدا کی پیاس نہیں ہے تو آپ خدا کی تلاش میں کہیں نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اگر آپ کے اندر پانی کی پیاس ہے، اور جان لیوا پیاس، اس کے بارے میں بھی یہ آپ اپنا رکھ لیں کہ جان لیوا پیاس چاہیے آپ کو، جان لیوا پیاس، کہ اگر یہ پیاس نہ مٹی تو میں مر جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، میں جانوروں کی طرح کی زندگی بسر کرنے لگوں گا۔
اگر یہ پیاس جان لیوا حد تک نہیں ایک مومن کے اندر بیدار ہوئی اور ایک انسان کے اندر نہیں بیدار ہوئی تو دونوں ایک جیسے ہیں اور دونوں ڈفر ہیں اور دونوں جانور ہیں، ان کی زندگی کا کوئی جینے کا فائدہ نہیں۔ اگر وہ کہتا ہے ایک پیاس تو ہے، جیسے آپ کو ایک پیاس ہو تو آپ وہ پیاس جو ہے وہ اس قسم کی پیاس ہو کہ اچھا کچھ دیر کے بعد پانی پی لیتے ہیں، یا جیسے روزے کے کھلنے کا آپ کو اہتمام ہوتا ہے، پیاس تو لگی ہوتی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت میں جا کر کے پانی پی لوں گا، یہ جان لیوا پیاس نہیں ہوتی ہے، یہ ایک پیاس ہوتی ہے جو اپنی ایک وقتی طور پر آپ کے اندر جاگتی ہے اور جب آپ پانی پی لیتے ہیں تو ختم ہو جاتی۔ لیکن جان لیوا پیاس یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ نہ پیا تو میں مر جاؤں گا، اور آپ میں سے اکثر روزہ رکھ کر یہ نہیں سمجھتے کھول کر کہ اگر میں پانی نہ پیتا تو میں مر جاؤں گا، بلکہ وصال کے جو روزے رکھتے ہیں وہ تو لمبے لمبے روزے رکھتے ہیں۔ تو انسان کے اندر کی جو پیاس ہے جب تک وہ بیدار نہیں ہوتی اتنی دیر تک معرفت خدا اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، وہ منزلیں طے نہیں کر پائے گا کسی صورت میں۔ اہدنا الصراط المستقیم کا جو معنی ہے وہ صرف یہی نہیں کہ دکھا، بلکہ فرمایا کہ مجھے راستہ دکھا، چلا، چلنے کے بعد گر پڑوں تو دوبارہ اٹھا اور جنت میں پہنچا۔ یہ چار معنی اہدنا کے اندر ہیں جب آپ یہ چار معنی کرتے ہیں۔ اگر یہ چاروں معنوں کے اندر اگر آپ نے اس طرح کی اگر نماز نہیں پڑھی ہے اور ابھی تک اہدنا الصراط المستقیم اہدنا کا معنی نہیں سمجھا ہے، اہد کا مطلب اہدنا، اہدنا نا تو ہم ہیں نا سارے، اہد ہدایت یہ ہے کہ جب تک مجھے دکھا اور اس پر چلا، چلتے ہوئے اگر گر پڑوں تو اٹھا اور اٹھانے کے بعد جنت تک پہنچا، یہ ہے جنت تک پہنچانا کا۔ اگر یہ جنت تک پہنچ جانا ہی اس کی معرفت ہے، کیونکہ جنت اس کی معرفت کی مادی دلیل ہے، یعنی اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے، مطلب میں آپ سے راضی ہو جاؤں اور اس کے بعد کچھ آپ کو نہ دوں، نہ کچھ کروں آپ کے ذمن میں اور آپ کے حق میں، تو آپ میری رضا کو جاننے کا اور جانچنے کا آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے کہ میں آپ کی طرف مسکرا کر دیکھوں، اب خدا نظر آنے سے تو رہا، وہ مسکرانا ہے اس کا کہاں سے؟ میں آپ کے سر پر ہاتھ دستے شفقت پھیروں، اب خدا آپ کے اوپر دستے شفقت پھیرنے سے تو رہا کہ وہ آ کے سامنے آیا بچے کی طرح آپ کو پیار کرے، آپ کو میں اپنے سینے سے لگا لوں۔ یہ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے پھر یہ ایک طریقہ کار اپنایا کہ بندے کو کوئی مادی چیز چاہیے، ایسی مادی چیز چاہیے جو دراصل اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتی ہو اور وہ ان ضرورتوں کا محتاج بھی ہو۔ آپ ضرورتوں کے محتاج ہے، جنت میں ہر وہ چیز ہے جو آپ کی ضرورت ہے اور آپ ضرورتوں کے محتاج ہیں۔ اگر آپ جینا چاہتے ہیں ہزاروں سال تو آپ کے لیے وہ چیزیں بھی ایسی ہزاروں سال کے لیے رہنی چاہیے کہ وہ چیزیں بھی اتنی دیر ہی جیئیں۔ مطلب اگر آپ ادھر بیٹھے ہیں، آپ کو کھانے کی طلب ہے تو کھانا بھی ایسا ہونا چاہیے جو باسی نہ ہونے والا ہو۔ بیوی اگر آپ جوان ہیں تو بیوی بھی ایسی ہونی چاہیے جو بوڑھی نہ ہونے والی ہو، اور آپ کو سونا بھی، آپ کو بستر ایسا ہونا چاہیے جو پھٹنے والا نہ ہو اور خراب ہونے والا نہ ہو۔ ایسے ماحول میں آپ رہنا چاہتے ہیں جو مزمحل کر دینے والا نہ ہو، تھکاوٹ کر دینے والا نہ ہو، شدید سرد نہ ہو، شدید گرم نہ ہو، یعنی یہ چیزیں ہیں۔ یہ معرفت خداوندی کا جو نتیجہ ہوگا اور جو خدا کی رضا ہوگی وہ جنت ہوگی۔ تو جنت کے حصول کے لیے آپ کو اپنے دماغ کو بیدار کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے دماغ کو بیدار نہیں کرتے ہیں، خدا کی جستجو نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کے اور جانور کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ خدا کی معرفت اندر کی ایک پیاس ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر پیاس نہیں جگی ہے اور آپ کانوں کی لذت کے لیے مولاناؤں کو سنتے ہیں اور ادھر ادھر دین کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کبھی بھی اللہ کی صحیح عبادت نہیں کر سکیں گے۔ خدا کی عبادت بے معنی رہ جائے گی، کبھی آپ کو ذکر کے اندر لطف نہیں آئے گا، نماز آپ کی بے مزہ ہو جائے گی، اور حج کرنے کے بعد آپ ویسے کے واسطے وہاں کے شیطان کو مارے ہوئے کنکر، آپ دراصل اپنے آپ کو دوبارہ سے ایک نیا شیطان پیدا کر کے، وہ تو مر جائے گا آپ کے کنکروں سے، لیکن آپ جیتے جاگتے شیطان بن کر آئیں گے۔ روزے آپ کو کچھ فائدہ نہیں دیں گے، جتنی مرضی اولیاء اللہ کی صحبتوں میں آپ بیٹھ جائیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صحبت اولیاء بھی جو ہے وہ اسی واسطے ہے کہ معرفت خداوندی حاصل ہو، اس واسطے نہیں ہے کہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھ کر آپ ان کی پوجا کرنے لگ جائیں، آپ ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگ جائیں، آپ ان کے سامنے سجدے ریزیاں ہوں، آپ اپنی تمام حاجتیں ان کے سامنے بیان کرنے لگ جائیں۔ صحبت اولیاء کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے، نہ قبور اولیاء و انبیاء کی مسجدوں کی قبروں کا یہ مقصد ہے کہ وہ دنیا کے اندر موجود ہے۔ رسول کی قبر اس وقت دنیا میں جو موجود ہے وہ سجدے کے لیے موجود نہیں ہے۔ پیغمبر کی جو قبر اس وقت دنیا کے اندر موجود اور سامنے ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ حاجتیں مانگیں، دعائیں مانگیں، التجائیں جا کر کریں، بلکہ وہ اس لیے دنیا کے اندر موجود ہے کہ ایک معرفت حق رکھنے والا خداوند عالم کا معرفت حق جس کو خدا نے عطا فرمائی، اور معرفت حق نہ صرف رکھی بلکہ بانٹی،
اور بحکم خدا بانٹی، اپنی مرضی سے نہیں بانٹی۔ اللہ نے کہا یہ جو کچھ معرفت تم کو دے رہا ہے وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بول رہا، ہم نے اس کو کہا کہ ان کو معرفت دو۔ یہ ہے مقاصد اپنے صالحین کے پاس بیٹھنے کے، علماء کے پاس بیٹھنے کے۔ اگر آپ ادھر جا کر بھی آپ ایک سچا عالم، سچا مرشد وہ ہوتا ہے جو اپنے پاس بیٹھنے والے کے اندر پیاس پیدا کرے، اگر پیاس نہیں ہے اس کے پاس وہ آیا ہے اور وہ کہتا ہے میں کیا اپنی زندگی پر مطمئن ہوں اور زندگی اس کی رسول خدا کی طرح کی نہیں ہے، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ وہ آدمی ہے جو اپنے اندر کسی قسم کی پیاس پر نہیں پاتا ہے اور وہ اپنی شیطانیت پر اور اپنی مسخ فطرت پر مطمئن ہے۔ مسخ فطرت پر مطمئن ہو جانا یہ دہریے کا کام ہے، اپنی شیطانیت پر ہو جانا، مطمئن ہو جانا یہ شیطان کا کام ہے۔ ہاں قلبی اضطراب پیدا ہو جانا، دونوں اضطراب کے اندر ہوتے ہیں، وہ بھی اضطراب میں اگر نہیں آتا ہے، ہاں مضطرب قسم کا دہریہ ہے وہ قابل گفتگو ہوتا ہے، لیکن مطمئن دہریہ قابل گفتگو نہیں ہے۔ مضطرب دہریہ کسی وقت بھی آپ اللہ کی معرفت پا سکتا ہے، خدا شناسی تک جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اضطراب ہے۔ اقبال نے کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، اضطراب چاہیے۔ اقبال کہتا ہے کہ اے نوجوان تو جو اس قدر مطمئن ہو کر اس دنیا کی زندگی پر، ان انگریزوں کی زندگی پر، اس تہذیب پر مطمئن ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ اقبال کا یہ کہنا، دعا دی اس نے کہا یہ آدمی قابل رحم ہے، اس قابل رحم آدمی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ قابل رحم وہ ہوتا ہے نزا کا عالم ہو، دعائیاں بیکار ہو چکی ہو، وینٹیلیشن کام نہ کرتی ہو، ڈاکٹر جواب دے کے چلا گیا ہو۔ امت مسلمہ اس وقت اسی صورتحال کے اندر دوچار ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ کورونا نے یہی تو کیا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آدمی اس وقت کسی کام کا نہیں رہ گیا، لوگ ان کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر انہیں پوچھتے نہیں، ڈاکٹر دیکھ لیتا ہے کہ اب یہ مرض کے آخری سٹیج پہ جتنی مرضی وینٹیلیشن کی جائے مر ہی تو جائے گا، اس کی بجائے کسی اور کو بچا لیا جائے تو وہ چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ اپنے اندرونی اضطراب پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور ختم کر بیٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، ہمیں تو جہان کے اندر کچھ نہیں، ساون کے اندھے کو ہرا ہی سوجتا ہے۔ آپ ساون کے اندھے ہو چکے ہیں، اس لیے اگر آپ کی امت کے اندر اضطراب نہیں ہے اور دنیا اس وقت مضطرب نہیں اور آپ بھی مضطرب نہیں ہیں تو سمجھ لیں آپ کی ایمانی طور پر موت واقع ہو چکی ہے۔ کہنے کو آپ عبداللہ ہیں، عبدالجبار ہیں، غلام رسول ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن بتاؤ تم مسلمان بھی ہو، سب کچھ تو ہو، تم آپ کے بڑے بڑے نام ہوں گے، لیکن اضطراب اگر آپ کے اندر نہیں ہے اور آپ کے اندر جان لیوا پیاس نہیں، جان لیوا کہ جو جان لے لے بندے کو موت کے منہ میں دھکیل دے، وہ پیاس اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو ابھی تک آپ زندہ نہیں ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت تیرے جینے سے ہے۔ یہ دل مردہ ہو چکا ہے جس کو آپ دل زندہ سمجھے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کی تنہائیوں کے اندر اضطراب نہیں آ رہا ہے، آپ کی تنہائیوں کے علاوہ آپ کی محفلوں میں بھی اضطراب نہیں آ رہا ہے، اب محفلیں بھی وہ نہیں رہ گئیں۔ اگر پہلے لوگ دکھاوے کے لیے مسلمان ہوتے تھے، اب لوگ دکھاوے کے لیے بھی مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ یا الہی، وہ کون سا ریا تھا جس کی آپ نے مذمت فرمائی؟ اب تو مسلمان پہلے باطن کے اندر برے لوگ ہوتے تھے اور ظاہر کے اندر لوگ اچھے لوگ ہوتے تھے، یہ وتیرہ تھا۔ لیکن مغرب نے کیا آ کر سمجھایا کہ جو میں ہوں وہ سب کے سامنے ہوں، میرا جسم میری مرضی کے مطابق۔ انہوں نے یہ سبق آپ کو پڑھایا کہ تم کہو میں اندر بھی برا ہوں، میں باہر بھی برا ہوں۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ وائز جو ہے وہ اندر شراب پیتا ہے اور باہر آ کر تقوی کا اظہار کرتا ہے، اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ وائز کو دوگلی پالیسی چھوڑ دینی چاہیے۔ اور آپ کے ہاتھ کتنے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کبھی اپنے آپ کو نہیں چھپایا ہے، میں جو رنڈی ہوں، میں طوائف ہوں، میں کار گرل ہوں، میں کچھ ہوں، میں ہوں اور آپ کے سامنے ہوں، میں دنیا سے ڈرتی ورتی کچھ نہیں ہوں۔ دیکھیے کہاں آ کے کمان ٹوٹ گئی، کہاں آ کر تباہی ہو گئی امت کی، کہ لوگ پہلے اپنے کردار کو چھپاتے تھے، اب آخر کردار کو تباہ کرنے پر لگے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور مشکل اور خراب ترین اور بدترین قسم کا مقام مسلمانوں کے اندر اب آ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کا اظہار اب ریا سے بھی نکل گئے، بلکہ وہ خدا کے باغی ہیں تو تنہائیوں میں باغی تھے، تنہائیوں میں سرکش تھے، تنہائیوں میں نافرمان تھے، اب سرعام بھی وہ باغی ہیں، سرعام بھی وہ سرکش ہیں، سرعام بھی وہ نافرمان ہیں خدا کی۔
تو کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر خدا جوئی کی کوئی طلب نہیں ہے، خدا کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں وہ۔ ابھی آج ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، کالم دین گفتگو کر رہے تھے کہ ایک قادیانی نے ان کے کہا یہ نبی کی امکان آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، نبی امکان نبوت پر گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا اس سے پہلے اس کو ضرورت نبوت پر گفتگو کرنی چاہیے تھی، نبی آتا ہے یا نہیں آتا ہے، نبی کی ضرورت ہی کیا ہے، پہلے تو اس پر گفتگو ہوگی، جب اس پر گفتگو ہوگی تو امکان نبوت خود بخود بند ہو جائے گا۔ ہمارے استاد نے یہ ہمیں نقطہ سمجھایا تھا، اگر خدا کی ضرورت ہی نہیں تو پھر امکان خدا کے دلائل بھی ہم نہیں دے سکتے ہیں، معرفت خدا کے دلائل بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ کو خدا کی ضرورت نہیں ہے، you have no need of God، تمہیں کوئی خدا کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ سائنس اور فلسفہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے مسائل خود حل کر سکتے ہیں، ہمیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو رہے اپنی جگہ پر، جب میں اپنے گھر کے مسائل خود حل کر سکتا ہوں تو میری طرف سے ٹرمپ ہے یا نہیں ہے مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب میں میرا بچہ میری بیوی اپنے مسائل حل کر سکتی ہے تو اس کو اپنے شوہر اپنے باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ کہتا ہے ابا جی میں آپ کی کمائی کا محتاج نہیں ہوں، کیوں؟ میں خود پریکٹیکل ہو گیا، میں خود کمانے لگا ہوں، تو باپ کی ضرورت کچھ نہیں رہ گئی نا۔ اور باپ کی واقعاً وہ محبت یہ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں، اور اس کو چیک کر لیں اپنے گھروں کے اندر جا کر کے، جب بیٹا کمانے لگ جاتا ہے چاہے 4 پیسے ہی کیوں نہ ہو، وہ باپ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے گھروں کے اندر پھر باپ کو وہ ذلت اٹھانی پڑتی ہے جو باپ نے بزور بجبر اپنی مال اور دولت کے بچے پر مسلط کی ہوتی تھی۔ جب بچہ کسی بھی حوالے سے طاقتور ہو جاتا ہے تو اپنے فیصلے کرتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے یہ آپ کو پڑھا دیا ہے اور آپ کے نصاب تعلیم میں یہ شامل کر دیا ہے کہ آپ کو خدا کی اب کوئی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ ہم خود قابل اس قدر ہو چکے ہیں کہ ہم 1 منٹ اور سیکنڈ کے اندر ہم وہاں کی خبریں یہاں اور یہاں کی خبریں وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کس شے بلا کا نام ہے؟ اب فاصلے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں لیکن وہ بھی تو خدا تھا اور وہ بھی تو خدا ہے اور وہ بھی تو خدا رہے گا جو یہ کہتا ہے اللہ الخلق والامر، تمہیں خدا کی ضرورت ہے، اگر خلق ہم نے کیا ہے تو نظام کو چلانے کے لیے بھی تمہیں ہماری ضرورت ہے۔ اور دنیا کا سب سے ظالم قسم کا ڈکٹیٹر جو مسلمانوں کے اوپر بمباری کرنا، ان کو ختم کرنا، وہ اپنے ہاتھ میں بائبل پکڑ کر کہتا ہے کہ آؤ اس کلام کی طرف کہ جس کلام کے اندر ہم خدا سے التجا کریں کہ اس وبا سے ہم کو نجات عطا فرمائے۔ ٹرمپ کے ہاتھ میں بائبل ہے، یعنی شیطان نے اپنے ہاتھ میں خدا کا مقدس کلام لے لیا ہے اور وہ بھی خدا کی پناہیں ڈھونڈ رہا ہے، وہ بھی خدا کی پناہ۔ کیوں؟ وہ لوگ جانتے ہیں اضطراب ہے، لیکن افسوس آپ کے اندر اضطراب نہیں۔ ابھی 60 ملک ہو گئے، 60 ملکوں کے حکمرانوں کے اندر ابھی اضطراب نہیں۔ کسی ایک حکمران نے جو ریاست مدینہ سے لے کر ریاست مکہ تک کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی جگہ قرآن پکڑ کر ابھی تک نہیں کہا گیا کہ آؤ خدا سے التجائیں کریں، اور وہ آپ کو دنیا کی ہرڈ امیونٹی کے اندر دھکیل دینا چاہتے ہیں۔ جانتے ہیں ہرڈ امیونٹی کیا؟ یہ ایک نظریہ ہے جو پیدا ہو گیا، جس پر عمل شروع ہو گیا کہ سویڈن نے کہا ہرڈ امیونٹی ایک ایسی آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ عام کر دو، لوگوں کو ملنے جلنے دو، جو اس کے اندر بوڑھے ہوں گے اور بچے ہوں گے وہ تو جائیں گے مر، لیکن جو بچ جائیں گے اپنی قوت مدافعت کے ذریعے سے وہ لوگ زندہ رہ جانے والے ہوں گے اور پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں بیمار ہوں گے اور کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ پوری مسلم امت کے اندر یہ لاک ڈاؤن کھول دیا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کی غربت کی طرف دیکھ کر، اگر غربت کی طرف دیکھ کر لاک ڈاؤن کھولا جاتا تو بند ہی کیوں کیا جاتا؟ کہ آپ کے دماغ بند ہیں؟ یہ عالمی سازشیں ہیں اور سویڈن میں کھل گیا اور وہ لوگ اب ہرڈ امیونٹی کے لاکھوں لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں، ایک دفعہ کھول دو اس وبا کو پھیلنے دو، ہم دیکھ لیں گے خدا کو بھی اور خدا کے نظام کو بھی، جو بچ جائیں گے وہ خدا سے بچ جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، آنے دو طوفان نوح اگر آتا ہے، کشتیاں ہمارے پاس ہیں ہم بچ جائیں گے، آنے دو اگر طوفان نوح آتا ہے۔ یہ ہے آپ کی حکومتوں سے لے کر آپ کے فرد کے اندر خدا جوئی کا کوئی اضطراب نہیں پایا جاتا ہے، خدا کو تلاش کرنے کا کوئی اضطراب نہیں پایا جاتا ہے۔ کوئی آدمی خدا کے اضطراب کے لیے نہیں ہے کہ میں خدا کے لیے کیوں مضطرب ہو جاؤں، کس لیے؟ یہ جب تک سوال نہیں حل ہوگا اتنی دیر تک آپ کے اندر اللہ سے کوئی محبت نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ سب حلاوتیں ایمان، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذتیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کی ضرورت ہے یا نہیں، پہلے اس بات پر ضرورت ہونی چاہیے۔ اور اگر آدمی نے اس کی تلاش میں اس طرح سے نہیں نکلتا جس طرح کہ ایک پیاسا نکلتا ہے تو اس طرح سے کبھی بھی ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاسوں کی پیاس بجھائی ہے اور آپ علیہ السلام نے لوگوں کے اندر اضطراب بھی پیدا کیا ہے۔ ایک نبی جب آتا ہے تو وہ خدا کے لیے اضطراب پیدا کرتا ہے۔ وہ کیوں پیدا کرتا ہے؟ کیونکہ
کے مشرکین جتنے بھی تھے وہ اپنے بتوں کی جو پوجا کیا کرتے تھے وہ اپنے لیے خدا کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے شرکاء جو اللہ کے ہم نے بنا رکھے ہیں یہ ہمارے بچے دیتے ہیں, ہم ان سے راضی ہیں, یہ ہم سے راضی ہیں, نظریں دیتے تھے, نیازیں دیتے تھے, ان کو خدا کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی. نبی نے آ کر کے بتایا کہ تمہیں خدا کی ضرورت ہے اور جس مقصد کے لیے تمہیں خدا کی ضرورت ہے وہ مقصد یہ حل نہیں کر پاتے ہیں, اس لیے تمہیں کسی اور خدا کی طرف جانے راستہ یہ نہیں کر پائیں گے. اس پر ضرب لگائی, اس پر ضرب نبی علیہ السلام نے لگائی. اللہ کے نبی نے جو شرک پر ضرب لگائی ہے وہ اس بنا پر لگائی ہے کہ ان کے اضطراب کو کہا کہ تمہارے اضطراب جھوٹے خداؤں سے منسوب ہو چکے ہیں, تم نے غلط جگہ سے راہ لے لی ہے, غلط آدمی کے پاس تم دوائی لینے کے لیے چلے گئے, اس کی دوا سے تمہیں کبھی آرام آنے والا نہیں ہے. اس لیے نبی نے یہ دنیا میں جتنا شرک بریلویت سے لے کر شیعت تک اور شیعت سے لے کر یہودیت تک, یہودیت سے لے کر عیسائیت تک اور وہاں سے ہندوستان تک کھلے لفظوں میں مجھے کہنے دیجئے اور میں کہنے کا حق رکھتا ہوں اور مجھے کہہ دینا چاہیے کہ عمل اس کے کہ ہم موت کے منہ میں چلے جائیں اور اپنی زبانیں بند رکھیں اور ان کا شرک پھیلتا چلا جائے. یہ خدا کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے ہیں. ان کو کیا خدا کی ضرورت محسوس ہوتی, ان کو کچھ محسوس نہیں ہوتی. ان کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جن خداؤں سے ان کو انٹروڈیوس کرایا گیا یہ انہی خداؤں کے سامنے جھکیں گے, انہی سے مددیں مانگیں گے, انہی کے چڑھاوے چڑھائیں گے, انہی کی نظر دیں گے, انہی کی نیاز دیں گے, انہی کے سامنے انہی کو اپنی تنہائیوں میں بھی پکاریں گے. امداد کن در بندے ہر بندے کا مزاد کن در دین و دنیا شاد کن. شیخ عبد القادر دعائیں مانگتے ہیں کہ آزاد کیجئے اور مدد کیجئے, دنیا کے غموں میں میرا سہارا بن جائیے اور مجھے شاد کر دیجئے, خوش کر دیجئے. اے عبد القادر جیلانی, یہ وہ وظیفہ ہے بوقت تہجد پڑھا جائے بغداد شریف کی طرف 11 درہ منہ کر کے تو آپ کی سزائیں, آپ کی جتنی بھی اس کو پکاریں گے. شرک کی نفی کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا جس کام کی تشفی و تسلی کے لیے تم لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہو, نہ تشفی کرا سکتے ہیں نہ تسلی کرا سکتے ہیں. خدا ان کاموں کے بارے میں تسلی بھی کراتا ہے اور تشفی بھی کراتا ہے. تسلی اور تشفی کے غرض سے آپ کے قلب کے اندر اطمینان دیتا ہے, لیکن وہ نبی نے کہا یہ تسلیاں اور تشفیاں دینے والے جن کی طرف تم رجوع کرتے ہو یہ تمہارے لیے کبھی بھی کسی صورت کے اندر تمہارے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہوں گی. صبح غالباً سورہ مریم سننے کا اتفاق ہوا تو مزہ آیا. یا باتیں کی باتیں کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جی سے کہا ابا جی شیطان کو مت پوجئے. حالانکہ باپ نے کوئی شیطان دیوتا نہیں بنا رکھا تھا. سوال ہے نا شیطان کو پوجنا کیا ہے؟ وہ کہتے میں تو بت کو پوجتا ہوں. تصور شیطان کیا ہے؟ جس کو الہ کا تصور نہیں اس کو شیطان کا تصور کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے شیطان کی تشریح کی ہے. وہ صورتیں پڑھنے کے قابل ہیں. بس اللہ کی طرف سے سو کھل گئی اور مجھے مزہ آنے لگا. میں نے کہا کمال ہے, کیونکہ ترجمہ آ رہا تھا مزہ. تو یا باتیں ہوتا رہا. تو دیکھنے پہ نقطہ جب غور کیا تو جب باپ نے پکارا تو باپ نے یہ کہا کہ بند کر دے ابراہیم. انہوں نے کیا کہا؟ اے ابا جی. باپ کو جواب میں کہنا چاہیے تھا یا بنیا, اے میرے پتر, جیسے حضرت لقمان نے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ. انہوں نے فوری طور پر بیٹے باپ کا رشتہ کاٹ دیا. ابراہیم کے باپ نے, ابراہیم نے نہیں کاٹا. اللہ نے کہا وہ تو اپنے عہدے پہ رہا اور اس نے باپ کا رشتہ نہیں کاٹا, لیکن باپ نے کاٹ کر اسے کہا یا ابراہیم. یعنی بدبخت باپ اس حد تک پہنچ گیا کہ اب شفقتیں دور ہوئی, اس سے شفقت سے معاملہ نہیں. اس نے اپنے سامنے یا ابراہیم ایک شخص کو اپنے سامنے پایا ہے اور اس کے ساتھ گفتگو کی ہے اور اس کے ساتھ مکالمہ کیا ہے. شرک تو ایک ایسی شے ہے کہ وہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ شیطان کی پوجا کر رہا ہے یا اپنے خدا کی پوجا کر رہا ہے. یہ ہے وہ بنیاد. مصیبت یہ ہے کہ یہ شرک کی تسلیاں تشفیاں کرنے والے شرک ہیں. یہ بتایا جاتا ہے یہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. بات ختم کی جائے, دو لفظوں میں ختم کی جائے, کیا خدا دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ سوال یہ ہے. اگر وہ دیتا ہے تو اس کی دینے کی شان کیا ہے؟ اس کا دینا کیا کوئی نقص رکھتا ہے اپنے اندر کہ ہے تو ہے, آپ کو 3 گلاس پانی کی ضرورت ہے لیکن وہ بیچارہ آدھے گلاس کا مالک ہے, وہ آپ کو وہی کر سکا ہے. یہ تو صورت ہے. خدا کے دینے میں کیا نقص ہے جو آپ اوروں سے مانگتے پھرتے ہیں؟ خدا کے دینے میں کون سا نقص آپ کو نظر آیا؟ خدا کے جود و کرم میں, فضل میں کون سا نقص نظر آیا؟ خدا کی رحمتوں, برکتوں, غفوریت اور رحیمیت اور رحمانیت کے اندر کون سا فرق نظر آیا؟
کون تم کو تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ بدبخت خدا میرا گھر بنانے پورا کرنے کے لیے آتا، مجھے کسی اور دروازے پر دستک دینا چاہیے؟ یہ داعیہ تمہارے اندر سے کس نے پیدا کیا؟ یہ تصور خدا نے. اور تصور خدا نے کہ تمہارا تصور خدا اس لیے ناقص تھا کہ تم نے جس خدا کی تلاش کی ہے وہ خدا ناقص ہی تو تھے. جبھی تو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزاروں دنیا کے اندر مزار اور قبریں بنی ہوئی ہیں اور بت بنے ہوئے ہیں جن کے سامنے جا جا کر کے جھکتے ہو. ایک آدھ دنیا کے اندر قبر ہوتی اور اس قبر پر آپ کی پوری پڑ جاتی تو نہ آپ ادھر جاتے نہ ادھر جاتے، کچھ مشرق میں، کچھ مغرب میں، کچھ دائیں کچھ بائیں. آپ کبھی کسی رخ پہ نماز پڑھتے ہیں، کبھی کسی رخ پر نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے آپ کو جو سمت یہ کہی ہے کہ ایک ہی وجہ تو وجہ للذی، میں اپنے چہروں کا رخ دائیں بائیں ادھر ادھر سے کرنے کی بجائے خدا نے سمتوں کا متعین کرنے کی بجائے کہا کہ کہو اے ابراہیم کہ میں اپنے چہروں کا رخ اپنے الہ کی طرف پھیرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے. وجہ اس کے بارے میں، اگر ان لوگوں نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، ان مشرکوں نے ہندوستان کی درگا دیوی نے کیا ہے، لکشمی دیوی نے کیا ہے، رام نے کیا ہے، لکشمن نے کیا ہے، دشرت نے کیا ہے، تو یہ درگا دیویاں اور یہ سب چیزیں ان کو بھی اگر تو یہ حضرت عیسیٰ نے کیا ہے، حضرت مریم نے کیا ہے، حضرت عزیر نے کیا ہے، اگر اہرمن نے کیا ہے، یزدہ نے کیا تو رخ کرو نہ خلق کیا زمین کو، نہ خلق کیا آسمان کو، نہ اس کے درمیان میں جو موجود تھا خدا نے کہا خلق کیا، ہم نے خلق کیا. تو جس نے خلق کیا رخ بھی اس کی طرف ہونا چاہیے تھا. اندر خدا جوئی نہیں ہے. ساری توحید سیکھنے کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر جستجوئے خدا نہیں، اس کو فائنڈنگ نہیں آپ کرنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیجئے نا. فائنڈنگ کی بنیادیں کیا ہیں یہ آپ مجھے بتائیے گا. تلاش کی بنیاد دیکھنی پڑے گی کہ اگر آپ خدا کو تلاش کرتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بلا شبہ میں آپ سے کہتا ہوں خدا کو ماننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے اندر ضرورت خدا محسوس کرتے ہیں، آپ کا قلب ان تمام دنیاوی خواہشوں سے الگ ہو کر کسی ایک کی تمنا کے لیے اپنے مالک کو اور اپنی اصل کو ڈھونڈنے کے لیے اگر مضطرب ہے تو پھر تو آپ خدا کو پائیں گے. لیکن اگر آپ مضطرب نہیں ہیں تو خدا کو نہیں پائیں گے. شرک کی بنیادیں یہ ہیں کہ انہوں نے بھی خدا کی تلاش کی ہے لیکن ان کی تلاش جا کر کے خدا کے شریکوں پر جا کر رکی ہے. مومن بھی خدا کی تلاش پر جاتا ہے لیکن وہ جا کر کے ایک پر رکتا ہے، یہاں کروڑوں پر رکتے ہیں، امیدیں وابستہ اس سے کر لیتے ہیں. خدا کی تلاش کے کوئی ابھی تک پکے اسباب انسان اپنے اندر کوئی تلاش کرے تو وہ خدا کو پا سکتا ہے، ورنہ پھر وہ نہیں پا سکتا ہے. ایک آدمی جب چشمے تک پہنچتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس کی فطرت بتا دیتی ہے کہ یہ پانی گندا ہے، یہ پانی پاک ہے. ایک مومن جب جاتا ہے تو وہ اگر اس نے فطرت مسخ نہیں کی ہوئی ہے اور اپنی فطرت کو تباہ نہیں کیا ہوا ہے اور ابھی سوچتا ہے تو خدا اس کی مدد کرنے کے لیے ضرور اب تک اس کو چشمہ صافی و وافی و کافی پر لے آئے گا. اس لیے جو کہتے ہیں یا کافی، وہ کافی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں اکیلا کافی ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں اور بھی کافی ہیں، اور بھی کافی ہیں. تو شافی اگر ہے تو اکیلا کافی ہے اور ہر کام کے لیے کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. آپ کے لیے مصیبت یہ ہے کہ آپ خدا نہیں تلاش کر رہے ہیں. امت مسلمہ بھی تلاش نہیں خدا کو کرنا چاہتی ہے. وہ کہتے ہیں انہی حالات کے اندر جیسے ہمارے حالات ہیں ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، ہم جہاں پر ہیں ہمیں یہیں پر رہنے دیا جائے، ہم یہاں سے ہلنا نہیں چاہتے ہیں. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہلنا نہیں چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں جہاں میرا باپ بٹھا گیا عقائد میں وہیں بیٹھا رہوں گا. آپ کہتے ہیں میری جس قسم کی توحید میری ماں نے بتائی تھی میں نے ویسے ہی توحید پر رہنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جس قسم کے میرے رسالت کا جو منصب ہے اس کی جو سمجھ میرے باپ نے اور مولانا نے دی ہے وہ میں نے وہی لینی ہے، قرآن سے ہم نے نہیں لینی ہے. تو پھر آپ قادیانی بھی ہوں گے، آپ خدا کے علاوہ شرک بھی کریں گے، آپ اس دنیا میں بدعمالیاں بھی ہوں گی. کیوں؟ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ خدا قیامت کے دن جو حساب لے گا وہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہوگی. لے گا تو کافروں سے لے گا، ہم سے اس نے حساب کیا لے کر کرنا ہے. اور اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کافروں سے لے گا تو کسی زمانے میں آپ ہی کی طرح کے مومن بنی اسرائیل بھی تھے.
وہ بھی کسی زمانے میں خدا کے چہیتے تھے، اور وہ بھی بنی اسرائیل، وہ بھی مومن ہوتے تھے کسی زمانے میں، وہ بھی کبھی خدا کے کاغذوں میں مسلم لکھے جاتے تھے۔ ان کو سزائیں کس لیے دی گئی ہیں؟ جس کو قرآن میں کہا کہ ہم نے ان پر ذلت اور مسکنت نازل کر دی۔ ہمیں یہ قصہ سنانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی بات سناتا ہے کسی وجہ سے، تو آپ کہیں گے مجھے یہ بات آپ نے کس غرض سے سنائی؟ بطور غیبت سنائی، بطور چغلی سنائی، بطور عبرت سنائی، بطور تنبیہ سنائی، یا بطور دھمکی کے مجھے سنائی؟ بات سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ اپنی باتوں کے کسی دوسرے جب بات کر رہے ہوں تو اس کے اندر مقاصد ڈھونڈ لیں، تو واللہ چغلی بھی چھوڑ جائیں، غیبت بھی چھوڑ جائیں، ہر کام چھوڑ جائیں۔ چونکہ آپ عمر بھر اپنی باتیں لاجانی کرتے ہیں اور لغو کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا کہ ہم اب وہاں پر اس قسم کا نظام اور اس طرح کا ماحول دیں گے جنت کے اندر کہ وہاں مومن لغو چیزوں کو نہیں پائیں گے۔ اگر لغویات زندگی کا مظہر ہے تو کیا آپ اب سیکھیں گے اللہ سے؟ خدا جوئی، خدا کی تلاش، فائنڈنگ آف مائی اللہ، یہ ڈھونڈنا پڑے گا میرا خدا۔ مجھے معرفت اگر نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ اگر آپ کے اندر یہ پیاس نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیجئے، پھر یہ کام دین کا نہیں آپ کر سکتے، کسی صورت میں نہیں دین کا کام کر سکتے۔ سبھی جماعتوں کا بیڑا غرق اس لیے ہوا ہے، جبھی تو آپ ارتگل دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ارتگل چاہیے نا کہ دنیا کے اندر ہماری ارتگل کی طرح اس طرح گردنیں اتاریں، جمپ لگا کے ان کو پکڑ لیں، دور سے تیر ماریں۔ جہالت ہے آپ کی، یہ آپ کے وہ سفلی اور شیطانی جذبات ہیں جن کی شیطان ارتگل دکھا کر آپ کی تسکین کر دیتا ہے۔ لیکن اگر جستجو پیدا ہو جائے، جستجو پیدا ہو جائے آپ کے اندر، اور یہ جماعتوں کا کام ہے کہ خدا کسی طوفان سے تجھے آشنا کر دے۔ اقبال نے کہا تجھے آشنا کر دے، میری دعائیں ہیں۔ اقبال کہتا جو آرام سے تو بیٹھا ہوا ہے اور تیرے کیونکہ اس کا آرام بتا رہا ہے کہ مجھے کوئی کام نہیں ہے، فرمایا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، اندر اضطراب اٹھے، اندر پریشانی اٹھے، اندر خدا کی چاہت اٹھے، اندر سے تمہارے خدا کی طلب پیدا ہو، پھر تم خدا تک پہنچ سکتے ہو۔ اگر ضرورت نہیں تو تم نہیں پہنچو گے، کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ فرمایا تو وہ سمندر ہے جس کے اندر کوئی نہ لہریں آتی ہیں نہ جاتی ہیں، بلکہ تو وہ سمندر ہے جو اب گندا جوہر بن چکا ہے، گندا تالاب بن چکا ہے۔ سمندر کے اندر مجھے سمندر دیکھنے کا اتفاق ہوا تو 20 چیزیں اس سمندر کے ذریعے سے مجھ پر کھلی آنکھ سے کوئی سمندر کے کنارے جا کر اس کی زیارت کرے۔ ایک ولی اللہ کی زیارت کرنے کے لیے تم جاتے ہو دور دور دیکھنے کے لیے، کبھی اس سمندر کو دیکھو، وہ بھی ولی خدا ہے، وہ بھی ولی خدا ہے۔ خدا کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، جب تک حکم ہے وہ کراچی کے ساحلوں سے ٹکراتا رہے گا، واپس جاتا رہے گا، جب حکم ہو جائے گا تو کراچی کے ساحلوں کو پار کرتا ہوا پورا کراچی اڑا کر رکھ دے گا۔ حکم ہے، وہ ولی خدا ہے، اس کی زیارت کو جاؤ۔ یہ بڑے بڑے صحرا خدا کے ولی ہیں، ان کی زیارت کو جاؤ۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ خدا کی زیارت ہیں، ان کے لیے خدا کے ولی ان کی زیارت کے لیے جاؤ۔ یہ شجر، یہ پھول، یہ تمہارے اندر اضطراب پیدا کرتے ہیں، تو وہ کہا اقبال نے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تیرا سمندر وہ سمندر ہے جو ٹھہرا ہوا سمندر ہے، پرسکون ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ٹھہرا ہوا پانی بدبو دینے لگ جاتا ہے، بدبو، اور آج امت مسلمہ کے اندر سے بدبوئیں اٹھ رہی ہیں۔ دنیا کے اندر اتنا را مٹیریل ہے مومن بنانے کا، اتنا را مٹیریل ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اگر وہ 40 کروڑ ہیں تو 1 ارب لوگ اللہ نے دے دیے ہیں کہ 40 کروڑ لوگوں 1 ارب لوگوں کی تم لوگوں کو چاہیے کہ ان کو توحید کی طرف بلاؤ، ان کو وہاں کا را مال دے دیا ہے۔ جہاں کہیں کوئی مسلم ہے اس کے سامنے اس کا پورا علاقہ، اس کا خام مال اس کو فراہم کر دیا گیا کہ جاؤ اس کو گھڑو، اس سے بحث کرو، اس سے مناظرہ کرو۔ کسی جگہ پر تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مناظرہ کرنا ہے، کسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا مناظرہ کرنا ہے، کسی جگہ موسیٰ و ہارون کی طرح تمہیں مناظرہ کرنا ہے، کسی جگہ عیسیٰ علیہ السلام۔ ہر نبی کا ذکر قرآن میں اس لیے آیا کہ جس نبی کا ماحول تم پاؤ اسی نبی کی طرز پر ان پر حملہ آور ہو جاؤ۔ کسی جگہ پر تمہیں 950 سال تبلیغ کرنی پڑے تو نوح بن جاؤ، کسی جگہ پر تمہیں فرعونوں سے گفتگو کرنی پڑ جائے تو موسیٰ بن جاؤ، کسی جگہ نمرود سے گفتگو کرنی پڑے تو ابراہیم بن جاؤ، کسی جگہ پر عیسیٰ کی طرح گفتگو کرنی پڑے اور مسلمانوں کا اپنا ہی شہر ہو اور اپنے ہی لوگ ہو تو اس کی طرح عیسیٰ کی طرح گفتگو کرنے لگ جاؤ، کسی جگہ پر تمہیں اپنی اولاد کی پرورش کرنی تو آدم کی طرح اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرنے پہ لگ جاؤ۔ زندگیاں اپنی پیغمبروں کی طرز پر گزارو۔ نبیوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے
نبیوں نے خدا جوئی پیدا کی ہے. پہلے سے جو لوگ مضطرب تھے ان لوگوں کو، اور وہ اپنے اضطراب میں صادق تھے. مضطرب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مضطرب صادق ہوتا ہے، ایک مضطرب کاذب ہوتا ہے. صادق وہ ہے جو اپنی تلاش میں سچا ہے، وہ عبداللہ ابن سلام کی طرح گھومتا ہے، وہ حضرت سلمان فارسی کی طرح کا گھومتا ہے، وہ صہیب رومی بن جاتا ہے، وہ بلال حبشی حبشہ سے چلا آتا ہے. یہ دنیا کے ملکوں سے کٹھے ہو کر محمد رسول اللہ کی تلاش میں آتے ہیں. وہاں پر پیغمبر خدا لے کر بیٹھے ہیں، ان کے لیے جام کوثر تو پلا دیا، پینے والے محمد رسول اللہ سے پی چکے، اور جو یہاں پی چکیں گے یہی وہاں پی چکیں گے. جو یہاں رد کر دیں گے محمد کے کلام کو، وہ وہاں بھی رد کر دیے جائیں گے. کیوں؟ پیغمبر نے کہا کہ میں ان کو آتا ہوا دیکھوں گا، اور وہ صحاب بھی ہوں گے اور امت بھی ہوگی. رسول اللہ نے فرمایا، میرے صحابہ کرام بھی حضور نے فرمایا بگڑ جائیں گے وہ میرے صحابی. سیدھی بات حضور نے فرمائی، جا کر دیکھ لے بخاری مسلم کے اندر. اور میرے اور ان کے درمیان پردہ کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ میرے اور تمہارے درمیان میں پردہ. پوچھا جائے گا یا الہی یہ تو حوض کوثر پر چلے آ رہے تھے، پردہ کس لیے؟ فرمایا تجھے کیا پتا تیرے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کر کے اس پہ زندگیاں گزار آئے ہیں. بدعتیں، آپ بدعت کو کیا معنی سمجھتے ہیں کہ دین کے نام پر انحراف کا نام بدعت ہے؟ یہ ریلیاں، یہ تمہارے جلسے، یہ تمہارے جلوس، یہ گھوڑے پر بیٹھ کر امیر جماعت اسلامی کا ارتگل بن کر اور لڑکوں کا گردا گرد ڈانس کرنا، کلپ دیکھو جا کر کے، یہ ان کی بدعتیں ہیں. یہ حافظ سعید کے جہاد بدعتیں ہیں. کڑوی سنیں گے تو کہیں گے کہاں تک جائیں گے، کیا کر رہے ہیں، کدھر کو امت کو جا رہی ہے، کہاں ہم تباہ ہو رہے ہیں اور کدھر کو ہم جا رہے ہیں. ان بدعتوں کے اندر زندگیاں بسر کر دیں. اصحاب بھی آئیں گے، جامع کوثر اسی کو ملے گا. جامع کوثر وہ شفاف پانی ہے، وہ ٹھنڈا پانی ہے، وہ شیریں پانی ہے، وہ چمکیلا پانی ہے، وہ چمکتا دھمکتا پانی ہے، جس کو اگر تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ قرآن اور سنت ہے، آخرت میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ پانی ہے جہاں یہاں والا پی کر بھی کبھی پیاسا نہیں رہتا اور وہاں والا پی کر بھی کبھی پیاسا نہیں رہتا ہے. حضور نے فرمایا میرا منبر، حدیث صحیح ہے، میرا منبر سرکار نے فرمایا حوض کوثر پر ہے. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. سوچنے والی بات، کبھی کسی نے نہیں سوچا ریاض الجنہ میں سجدے کرنے ہیں. سرکار نے کیوں فرمایا منبر سے لے کر گھر تک کے درمیان ریاض الجنہ ہے، اور فرمایا میرا منبر اس وقت حوض کوثر پر ہی ہے. فرمایا منبر کیا ہے کہ میں جہاں بیٹھا قرآن و سنت تم کو سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھو حوض کوثر ہی تم کو پلا رہا ہوں. افسوس کے افسوس کوئی. اور پیغمبر نے جو صادق تھے ان کو جب حوض کوثر پلایا، جامع کوثر دیا، انا اعطیناک کل کوثر. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں ہم نے آپ کو کیا دیا ہے، خیر کثیر عطا فرمایا. وہ خیر کثیر کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے. فرمایا انا اعطیناک کل کوثر. اے میرے پیارے پیغمبر، جتنے آئے آپ کے پاس اور وہ اپنے اضطراب کے اندر سچے ہوں، ان کو خدا کی سچی تلاش ہو، خدا کی سچی معرفت کو ڈھونڈ رہے ہوں، تو اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلائیے ان کو کوثر اور ٹھنڈی کر دیجئے ان کی وہ پیاس، اور سکون میں آ جائیں وہ قلوب. اور اسی لیے قرآن نے کہا کہ یہ دلوں کے لیے یہ شفا ہے قرآن مجید، ان کے لیے جو لوگوں کے دلوں کے اندر دھڑک رہے ہیں ان دلوں کے لیے. اور وہ مضطرب بھی تھے، جو مضطرب تو تھے لیکن وہ کذاب مضطرب تھے. وہ کہتے تھے کس طرح؟ ایک آدمی نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس لیے قبول کرنے سے رہ گیا، وہ بڑا ذہین تھا. اس نے کہا میں یہ سمجھتا تھا شاید پیغمبر میری طرف فرشتہ جبریل آتا، جب آیا نہیں تو ہم نے ماننے کے بھی نہیں. اور پیاس یہود کی بھی تھی، عیسائیوں کی بھی تھی پیاس، لیکن انہوں نے صرف اس وجہ سے یہ ترک کر دیا کہ یہ نبی حضرت اسحاق کی نسل سے نہیں آیا ہے، جو ہماری نسل تھی اسماعیل کی نسل سے کیوں آ گیا. وہ اللہ نے فرمایا کب پہلے کبھی یہ تجھ کو کما یعرفون بابنائہم، یہ تجھ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. نبی یہ تجھ کو اس طرح پہچانتے ہیں. جو نشانیاں ہم نے بتائی تھی تورات و زبور و انجیل کے اندر، وہ سب نشانیاں ان کو یاد ہیں. حضرت صفیہ کہتی رسول اللہ کی بیوی، ان کے باپ اور بھائی چچا دونوں کافر تھے اور یہ دونوں یہودی تھے، دونوں عالم دین تھے یہود کے. انہوں نے کہا میں نے خود گفتگو سنی، میرے چچا کو بھیجا میرے باپ نے کہ پتہ کرو وہ سچا نبی ہے یا نہیں ہے. تو چچا نے آ کر بتایا کہ واقعاً وہ سچا نبی ہے. تو اس نے کہا پھر جب تک دم میں دم ہے ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے. وہ تو خیبر فتح کیا تو رسول خدا کے وہ قتل ہو گئے، اور ان کی بیوی آ کر ام المومنین نے اپنے باپ اور اپنے چچا کے خلاف گواہی دی. اللہ نے فرمایا جانتے ہیں پیاس میں مضطرب تھے،
لیکن کاذب ہو گئے کہ جہاں سے پیاس بجھنی تھی اس کو بے سر و چشم نہ لیا، بغیر تعصب کے نہ لیا، جی یہ مولانا اسحاق کے یہ فلانے ہیں جی اس لیے ہم نہیں سنیں گے۔ اللہ نے کہا تمہاری پیاسیں مضطرب نہیں ہیں، تم سچے نہیں ہو اپنی پیاسوں میں، خدا کو جاننے کے لیے تم نہیں کرتے ہو، یہ جھوٹی پیاسیں ہیں۔ اسی طرح اگر پرانی امتوں کے اندر جھوٹی پیاسیں تھی تو آپ کے اندر بھی جھوٹی پیاسیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سے لوگوں کا ایک گروہ ہوگا، وہ کسی خاص فرقے کی نشاندہی نہیں فرمائی، امت میں سے فرمایا ایسے ہوں گے کہ بالشت بر بھی ایک گٹھ ایک بالشت ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے، کفار کے قدموں کے اوپر قدم رکھ کر چلیں گے، یہود و نصارہ کے اوپر، حتیٰ کہ وہ ان میں سے کوئی گو کے بل میں داخل ہوا، یعنی بلا وجہ کسی جگہ میں، اور حتیٰ کہ گو کا بل سن لو، انہوں نے فیس بک بنائی، واٹس ایپ بنایا، یوٹیوب بنایا، وہ داخل ہوئے، یہ بھی حرامی اس میں داخل ہو۔ گو کا بل یہ ہے کہ شے کچھ نہیں تھی، بس سر دار جدھر وہ جا رہے سب ادھر چلے گئے۔ اور پھر فرمایا کہ حتیٰ کہ ان بدبختوں میں سے اگر کوئی ماں کے ساتھ زنا کرنے والا ہوا تو میری امت میں سے بھی ایسا ہو جائے گا۔ اور آپ کی خبریں اور ٹی وی اور کیا کچھ بھرا پڑا ہے، جائیے آپ وہ نہیں دیکھتے جو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ہے خدا جوئی کا وہ جھوٹا اضطراب جو آپ کے اندر پایا جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں دین چاہیے، ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے امتوں کا رونا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اصلی مسلمان ہیں، میں کہتا ہوں تم نسلی بھی نہیں رہے ہو، تم اپنے باپ کی طرح کے متقی ہو جس طرح وہ حرام سے بچتا تھا، تم اپنی ماں کی طرح ویسے تلاوت قرآن صبح کے وقت میں کرتے ہو۔ وہ جو مائیں صبح تہجد پڑھ کر آٹا گھونٹتی تھیں اور اپنی چکیاں چلا کر کے صبح کے وقت میں تازے آٹے گھونٹ کر کے تمہیں بچوں کو کلمے پڑھ کر دعائیں نمازیں پڑھاتی تھیں اور بسم اللہ پڑھ کے بچے کے منہ میں دودھ دیتی تھیں، مائیں ہیں، ان ماؤں کو کچھ خبر نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے بال کیسے ہیں، ڈائی کرانے یا نہیں، ہاتھ کیسے ہیں کہ ہمیں نینی کی اور کرانا، پیڈی کی اور پاؤں کیسے ہیں، ان کو کچھ فکر نہیں تھی۔ ان کو یہ فکر تھی کہ یہ وہ نسل ہے جس کو حلال کھلانا ہے اور اقبال پیدا کرنا ہے، حلال کھلانا ہے تو سید مودودی پیدا کرنا ہے، حلال کھلانا ہے تو جنا پیدا کرنا ہے۔ ان کو یہ فکریں ہوتی تھی۔ آپ کے اندر کیا فکر ہے؟ نہ خود خدا جو ہیں، نہ اولاد خدا جو ہے، نہ بہن بھائیوں کو خدا جو بنایا، نہ والدین کو خدا جو بنایا۔ والدین کا تقاضا آپ پر ہے، ابراہیم نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اولاد کا تقاضا آپ پر ہے، نوح نے دیکھا، لوط کی بیوی کا تقاضا ہے، وہ آپ کے سامنے سرکش بیوی، بھلے آپ کے اوپر تقاضا ہے، ایک نیک عورت کا بھی تقاضا ہے کہ فرعون کی بیوی بن کر اس نے کس طرح سر انجام دیا ہے کام کو۔ سب تقاضے آپ پر واجب ہیں۔ یہ تقاضے قرآن پیش کرتا ہے خدا جو ہونے کے، خدا کو تلاش کرنے کے۔ اگر آپ خدا کو تلاش نہیں کرتے ہیں، اندر سے اضطراب نہیں، تو آپ کی مثال اسی بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ کی طرح کی ہے کہ آپ ان کی طرح، جس طرح وہ اپنے نظام میں، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وہ اپنے نظام میں حق پر ہی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو ہم ہیں جو قیامت کے دن ان کی کلی کھول کر رکھ دیں گے اور ان کو بتائیں گے تم کچھ نہیں ہو۔ یہ ہم ہیں، وہ تو اپنے آپ میں سمجھیں گے اس چیز کو، وہ تو کہیں گے، کیونکہ وہ اپنے آبا کے پیچھے قدم پر قدم ہر گمراہ نے دوسری گمراہ کے قدم پر قدم رکھ کر اپنی زندگی گزاری ہے۔ قومیں تباہ ہو گئیں لیکن ہٹی نہیں۔ آج بھی یہ کورونا ختم ہو سکتا ہے اگر قوم یونس کی طرح آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ آپ کا بادشاہ ابھی تک جس کو یہ بادشاہ ہیں، یہ تو سچے جمہوری حکمران بھی نہیں، آپ کا بادشاہ ہے اور فاسقین کا بادشاہ ہے، ظالمین کا بادشاہ ہے، بدکاروں کا بادشاہ ہے، سب مجرموں کا امام الفاسقین والمجرمین ہے یہ بادشاہ، جس نے ایک دن بھی آ کر آپ کو نہیں کہا کہ ہمیں خدا سے ڈرنا ہے، کرونا سے نہیں ڈرنا ہے، موت سے کی موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رکھے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق۔ اقبال کہتا ہے، میں بتاتا ہوں امام برحق کیا ہے، لیڈر حق کون ہے؟ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ کہہ دے کہ یہ دنیا فانی ہے، چھوڑ کر جانے والے وباؤں میں بھی جو جائیں گے ان کو وہ بھی جا رہے ہیں خدا کے ہاں شہید، جو وباؤں کے ذریعے سے کفر ہلاک ہوتا جا رہا ہے وہ بھی یہ خدا کی آفتوں میں سے ایک آفت آئی ہے۔ خداوندہ کہت ہوتا تو ہمیں نبی نے نماز استسقاء سکھائی، ہاں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارشیں آپ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اللہم سبیًا نافعا،
بارش دیکھ کر کہا یہ تباہ کرنے والی بارش نہ ہو، ہے وہ بھی بارش، لیکن پیغمبر نے یہ پیش کی دعائیں مانگی، اب یہ تباہ کر رہی ہے، یہ ہماری کھیتوں کو جاڑنے والی نہ ہو، یہ ہمارے، اور قرآن مجید میں بتایا اللہ پاک نے کہ یہ جو ٹڈی دل ہے، فرمایا اس دن سورہ قمر اس دن ہم نکالیں گے لوگوں کو، اور یہ نکلیں گے اور اس طرح نکلیں گے جس طرح ٹڈی دل نکلتا ہے، جراد اللہ نے لفظ بولا، اسی طرح نکلیں گے، پھر رہے ہوں گے زمین پر جب حشر کیا جائے گا، کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے اور آسمان چھا جاتے، کوئی آپ کے لیے خدا جوئی ہوگی، خدا کی ضرورت محسوس ہوگی، قلب مضطرب ہوگا تو دعا مانگیں گے نا، جب ہمیں ضرورت نہیں ہم سپرے کر لیں گے، ویکسین تیار کر لیں گے، ہم لڑیں گے، قوم کو جب یہ سبق دیا جائے گا تو کہاں خدا کی تلاش، کہاں خدا کی معرفت، کہاں خدا شناسیاں، کہاں پر آپ کے مشورے، آپ کے کام بتاتے ہیں آپ خدا کو تلاش نہیں کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہو کہ سچا محبوب حقیقی ہمارا وہاں پر جا پر موجود ہوا ہے، تو آپ لاکھوں کے مجمع میں اس کو تلاش کر لیں گے، آپ جائیں گے مشقتیں اٹھا کر کے۔ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا فلاں شہر میں اس کا محبوب رہتا تھا، تو کسی نے پوچھا وہ 1.5 گھنٹے کا راستہ کہتا آدھے گھنٹے میں طے کر کے میں وہاں پہنچ گیا ملنے کے لیے، مجھے اس نے اتنا بتایا کہ فلاں جگہ پر ہم کھڑے ہیں۔ یعنی انسان کی سپیڈ جس چیز سے وہ پیار کرتا ہے وہ بڑھ جاتی ہے، آپ کی سپیڈ ہی کوئی نہیں ہے، آپ زیرو پہ کھڑے ہیں اور گاڑی اندر ہی چلا کے اسی کو گرما گرم کری جا رہے ہیں، وہیں پہ گھر میں ہیں، بھاگ دوڑ، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے اور یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو، یقین مجھ کو کہ منزل کھو، میں دیکھ رہا ہوں کوئی رستہ نہیں کٹ رہا ہے، یہ بتاؤ کیا ہو رہا ہے، گاڑی آپ کی وہیں پہ کھڑی ہے اور وہ ریل چلائی جا رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ دھوکہ دیتے ہیں فلم ساز کہ گاڑی وہیں پہ کھڑی ہوتی ہے اور وہ ریل چلا دیتے پیچھے سے مناظر کی، آپ سمجھ رہے ہیں گاڑی چل رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں گاڑی چل رہی ہے، منظر گاڑی وہیں کھڑی ہے، وہ آپ کو آئے دن کوئی نہ کوئی منظر بنا دیتے ہیں، کبھی کرنل کی بیوی، کبھی کرنل کی بیٹی، کوئی نہ کوئی ٹرینڈ آپ کو چلا کر دکھاتے رہتے ہیں اور آپ اس میں بزی رہتے ہیں، آپ بیٹھے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، فیس بک پہ علم حاصل کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر علم حاصل کر رہے ہیں، مرشد کے پاس آنے کو کوئی تیار نہیں، اور اللہ آپ چاہتے بھی نہیں ہے کہ لوگ اب آئیں، فرمایا گھروں میں داخل ہو جائیں اور اپنی موت کا انتظار کریں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان بنی اسرائیل سے کہو کہ اب موت کا انتظار کریں۔ تنبیہ خداوندی کے اندر بھی خدا جوئی ہے، اگر آپ چاہتے تو ان حالات کے اندر بھی اپنے اندر خدا کو تلاش کر لیتے۔ دو طرح کے ہیں، ایک خدا کو تلاش کرنے والے سچے اور ایک خدا کو تلاش کرنے والے جھوٹے، کہتے تو خدا کو تلاش کرے، کر دنیا کو تلاش رہے ہیں، کر اپنے خواہشوں کو تلاش رہے ہیں، کر اپنی تمناؤں کو پورا رہے ہیں، کر اپنی امنگوں کو پورا کر رہے ہیں، اور پھر جس وقت جانیں نکلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کورونا کی وجہ سے آپ بھی کہ اس وقت قریبی شہر کے اندر رات کو بیٹا مر گیا، صبح باپ مر گیا، گھر والے باپ کی لاش چھوڑ کر بیوی بچے سب بھاگ گئے، ٹی وی پر دکھایا لاش اکیلی پڑی اور لوگوں کو باہر اطلاع کر دیا کہ اندر باپ پڑا ہے، دنیا میونسپل کمیٹی آئی اور وہ تالا توڑا اور اندر سے اس کی لاش اٹھائی، پہلی نظر میری جس چیز پر گئی وہ اس کا خوبصورت بڑے تاج والا بیڈ تھا جس پر وہ لیٹا ہوا تھا، ہائے سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں، محلہ اچیاں والے، پہلے ذہن میں میرے یہ ہے کہ محلہ اچیاں والے تیرا گوری ٹھکانہ ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر لیٹا ہوا تھا، پتا تھا 60,000 کا لاکھ کا بیڈ ہے، جوتا پہنا کپڑے پہنے اور اس پہ لیٹا، افسوس کوئی بیٹے نے جنازہ نہیں پڑھا، چھوڑ گئے، دنیا میں چھوڑ گئے۔ اللہ نے دنیا کے اندر دکھا دیا کہ دیکھ لو یہ کرونا کی طرف سے لوگ بھاگ گئے، تو قیامت کے دن جو منظرنامہ ہوگا وہاں کیسے تم بھاگو گے؟ بیٹوں نے کہہ دیا فون کر کے جاؤ جنازے پڑھ لو، بیویاں چھوڑ گئیں، وہ نرم و نازک بیویاں جن سے بوسو کنار ہوتے اور شہوتوں کے مزے لوٹتے وہ چھوڑ گئیں، وہ پیارا پتر جو ادھر سے گال جس کے جمنے پیدا ہونے پر تم نے خوشیاں منائی اور جس کے کالج داخل ہونے پر تم نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے تم نے لوگوں کو اس کی مٹھائیاں کھلائیں، جس کے ولیمے تم نے لوگوں کو کھلائے، چھوڑ گئے، وہ بیٹیاں چھوڑ گئیں، وہ پوتے چھوڑ گئے ننھے ننھے جن کے لیے تو راتوں کو تہجد میں دعائیں کرتا خدا میرے پتر کو پتر عطا فرما، چھوڑ گئے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہو جائے گا ایک دن یہ مردار پھر کیڑوں نے کھانا ہے، گھر خالی پڑا رہ گیا، وہ 50 لاکھ 70 لاکھ اس سے قرضہ مانگ اس سے قرضہ مانگ، میں چاہتا ہوں میری خواہشوں کا تاج محل بن جائے، بن گیا پھر خواہشوں کا تاج محل اور اس کے اندر تیرا مقبرہ بن گیا، خدا کو تلاش کر کے وہ نسل نہ دی، نسل نہیں چھوڑی، اللہ اللہ کیا کہنے، یہ قیامت آئی ہوئی ہے،
اس کے اندر کسی کو خدا کی نہیں. یہ قیامت آئی ہوئی ہے. چھوڑ گیا اس دن چھوڑ جائے گا تجھ کو تیرا بھائی صاحباتہ و اخیہ و امہ و بنیہ, بیٹا چھوڑ جائے گا, بھائی چھوڑ جائے گا, ماں چھوڑ جائے گی, ہائے ہائے ابیہ, ابا گودیاں لاڈ لڈائے, ماں چھاتیوں سے لگائے, صاحباتہ بیوی چھوڑ جائے گی. بڑے دلہنوں کو بیاہ کر لایا تھا, زیور ڈال کر لایا تھا, لہنگے مہنگے ڈالے تھے ان کو, کمال کی ادھر پھل پتیاں برس رہی تھی, وہ آتش بازیاں ہو رہی تھی, وہ آ رہی تھی گھر میں اسے استقبال کے لیے, ساس صدقے واری قربان, بہنیں لاگ لیتی ہوئی بیویاں, لاگ دیتی بیویاں, 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ 50-50 لاکھ کروڑ روپیہ لگا کر شادیاں کی ہوئی بیویاں چھوڑ جائیں گی. کیوں؟ تم نے خدا جوئی نہیں کی. خدا کو تلاش کبھی نہ ان کو لگایا نہ خود لگے. جا کر بیویوں سے بچوں سے فیصلہ کرو کہ کیا ہے کہ تم کیا کرو گے. کل ہی کی بات ہے, جس نے جاوید گامدی صاحب کا ادارہ بنایا تو وہ ان کی وفات ہو گئی, تو اس نے بہت پیسہ لگا کر بنایا. میں نے چونکہ دیکھا ہوا ہے, میں اس لیے اخیر کر دی اس نے کتابوں. انٹرویو یہ تھا کہ آپ نے اپنا گھر کیوں اس طرح کا بنایا. کہا میں نے اس بنا پر یہ ادارہ بنایا اور میں نے کہا کہ یہ گھر باقی رہ جانے والا ہے جو خدا کو دیا جائے گا, اور وہ گھر جو میں بناؤں گا وہ باقی رہنے والا نہیں ہے. تو میں نے ٹرانسفر کر دیا اس گھر کو اس گھر کے لیے جس میں میں نے آخرت میں رہنا ہے. تو جب دل میں خیال آتا ہے کہ تمہارا گھر کرائے کا ہے تو تسلی ہو جاتی ہے, میرا گھر کرائے کا نہیں ہے, میرا گھر آخرت میں اپنا ہے. دل کو تسلی ہو, کوئی چھوڑ تو جانا ہے, چھوڑنا نہیں. خدا کے لیے خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. اصلی اور نسلی مسلمان کے درمیان, وہ کہتا نا اس کے اور اس کے درمیان فرق کر کے جیو, تو میں بھی تم کو کہتا ہوں اصلی اور نسلی مسلمان کے درمیان فرق کر کے جیو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی تلاش میں جو آپ سرگرداں ہیں اپنی معرفت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو لوگ معرفت نہیں چاہتے ان کے اندر اضطراب پیدا فرمائے اور آپ کے اضطراب کو بڑھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.